نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عنہ ای انس بن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم القیامہ ما جن الناس بعضهم ببعض فیاتون آدم فیقولون اشفع الى ربک فیقول لست لها ولكن علیکم بابراہیم فإنه خلیل الرحمن فیاتون ابراہیم فیقول لست لها ولكن علیکم بموسیٰ انه کلیم اللہ فیاتون موسیٰ فیقول لست لها ولكن علیکم بعیسیٰ انه روح اللہ وکلمتہ فیاتون عیسیٰ فیقول لست لها ولكن علیکم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فیاتونی فقول انا لها فاستؤذن على ربی فیؤذن لی ویلہمنی محامد احمدہ بها لا تحضرنی الآن فاحمدہ بتلک المحامد واخر له ساجدا الى آخر الحدیث۔ پیچھے جو حدیث گزر چکی اسی حدیث کا یہ بھی خلاصہ ہے، وہ بھی انس بن مالک سے روایت تھی اور یہ بھی حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، مگر اس حدیث میں کچھ الفاظ اور چند باتیں زائد ہیں، مفہوم حدیث دونوں ایک ہے۔ جو حشر میں قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف و رحیم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان محبوبی کا جو اظہار ہونے والا ہے، اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ جنتیوں کو جنت میں، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیتا۔ کوئی سوال کرتا رب کے سامنے اور سوال کرتا تو سنا بھی نہ جاتا، جاؤ اتنے ہیں جہنمی اتنے ہیں جنتی، وامتاز اليوم ایھا المجرمون۔ مگر ایک سسٹم بنائی گئی، میدان حشر ہو اور لوگ پریشان ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ اور روح اللہ تک جائیں اور سب کہیں لست لہا، آج میرا کام نہیں ہے، پھر سب سے ہو کر محبوب کے پاس آئیں اور محبوب کہیں انا لہا، اور شفاعت کا دروازہ حضور کھولیں تو پتہ چلے کہ جہاں بگڑی نہیں بنی ہے، اگر کہیں بنی ہے تو آمینہ کے لال کے در پہ بنی ہے۔ تو حضور کی رحمت کا اظہار بھی ہونا ہے، خدا کی رحمت کا اظہار ہے، حضور کی شفاعت کا اظہار ہے، اسی لیے میدان حشر قائم کیا گیا ہے۔ ورنہ رب وہ طاقت قدرت کا مالک ہے کہ جس کو چاہے جہنم میں ڈھکیل دے، جس کو چاہے جنت میں ڈالے، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، مگر اس نے یہ ساری چیزیں، یہ انتظام محشر کا اور پھر لوگوں کی یہ پریشانیاں، پھر آدم سے عیسیٰ تک جانا، پھر حضور کی بارگاہ میں آنا، سرکار کا شفاعت کروانا، حضور کا سجدہ، اس بات کی نشانی ہے جو استاد زمن علامہ حسن شاعر فکر و فن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ کیوں محشر سجایا گیا ہے؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ یا رسول اللہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو یہ امام اہل سنت فرماتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں سب ان کی رسائی ہے۔ اب سنتے ہیں کوئی وزنی جملہ نہیں ہے۔ اب بھائی کوئی آدمی کہتا ہو بھائی سنتے ہیں بھائی، تو یعنی اس پہ کنفرم نہیں ہے کہ آپ یقین کر لو، یہ لفظ کمزور ہے، یقین نہیں ہے، اٹس ناٹ ریلائنسیبل ورڈ، یہ طاقت والا جملہ نہیں ہے۔
سنتے ہیں، کہیں سے سنا ہوگا بھائی، ادھر ادھر کی بہت ساری باتیں سنتے رہتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. اس پہ تو بہت اعتراض ہوا تھا، کالو یقین نہیں ہے کیا حضور کی شفاعت پر؟ یقین ہے تو پھر ایسا کیوں کہا؟ سنتے ہیں کہ محشر میں سب ان کی رسائی ہے. اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. پھر آخر میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مطلع میں شک یہ کیا تھا؟ واللہ رضا واللہ. مطلع یعنی یہ پہلا شعر، تو پہلے شعر میں یہ شک والا جملہ ہے کہ سنتے ہیں. پھر اعلیٰ حضرت نے پوری نظم لکھی ہے کہ مجرم کو نہ سرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، بازاری عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، اے امت کے والی اب تیری دعائی ہے. یہ سب کہتے کہتے آخر میں کہتے ہیں مطلع میں شک کیا تھا کہ سنتے ہیں؟ نہیں، یہ شک نہیں ہے، ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. مطلع میں شک یہ کیا تھا؟ واللہ رضا واللہ، کوئی شک نہیں ہے. اے رضا اللہ کی قسم، اے رضا اللہ کی قسم، حشر میں صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. کوئی شک نہیں ہے، یقین ہے کہ حضور شفاعت کریں. اب اسی شفاعت کا اظہار ہونا ہے میدان حشر میں. تو انس بن مالک کہتے ہیں اذا کان یوم القیامہ ما جنات بعضهم فی بعض، جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ ایک دوسرے میں مخلوط ہو جائیں گے. بھیڑ بھی ہوگی، مخلوط سے مراد پریشان ہو جائیں گے. فیاتون فیقولون، تو لوگ کہیں گے یاتون آدم، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. فیقول، کہیں گے اشفع الی ربک، اے آدم ہمارے رب کی بارگاہ، آپ کے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجیے، اب اس پریشانی سے نجات دلائیں، سفارش کیجیے. فیقول لست لہا، حضرت آدم کہیں گے آج یہ کام میرا نہیں ہے. اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. ولکن علیکم ابراہیم خلیل الرحمن، مگر ہاں تم ابراہیم خلیل الرحمن اللہ کے خلیل کے پاس جاؤ. فیاتون، صرف ترجمہ کر رہا ہوں، یہ حدیث پیچھے گزر چکی. فیاتون ابراہیم، حضرت ابراہیم کے پاس لوگ آئیں گے. یقول لست لہا، حضرت ابراہیم بھی کہیں گے میں اس چیز کے لیے نہیں ہوں. ولکن علیکم بموسیٰ، مگر تم جاؤ جناب موسیٰ کے پاس. انہ کلیم اللہ، وہ اللہ کی کلیم ہے، اللہ نے جن سے ڈائریکٹ کلام کیا بغیر واسطہ جبریل کے، رب نے جن سے کلام کیا. فیاتون موسیٰ، پھر جناب موسیٰ کے پاس آئیں گے. فیقول لست لہا، حضرت موسیٰ کہیں گے یہ کام بھی میرا نہیں ہے. اتنے سب لوگوں کی رب کی بارگاہ میں سفارش کرو، جاؤ. ولیکن علیکم بعیسیٰ، مگر تم جناب عیسیٰ کے پاس جاؤ. فإنہ روح اللہ و کلیمتہ، اس لیے کہ وہ روح اللہ ہے، کلیمت اللہ ہے، اللہ کے کلمہ ہے. فیاتون عیسیٰ، میں اس کے تعلق حدیث میں تفسیر میں بیان کر چکا کہ حضرت عیسیٰ کو کلیمت اللہ، اللہ کا کلمہ کیوں کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے. فیقول لست لہا، جناب عیسیٰ کہیں گے میں بھی اس کام کے لیے نہیں ہوں. ولیکن علیکم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ وہاں پتہ حضور کا جناب عیسیٰ دیں گے. ہم پر بڑا احسان ہے کہ وہاں پتہ، جو چھٹکارے کا پتہ اور راستہ اور چھٹکارے کی نگر اور ڈگر ہے، بتانے والے جناب عیسیٰ ہیں. کہیں گے کہیں مت جاؤ، میرے بعد آئے تھے جن کا نام احمد و محمد تھا، آج وہیں کام کریں گے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دیں گے. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، یہاں سے چلے جاؤ، میرے بعد جو آئے تھے وہی ہیں. اللہ اللہ. اب دیکھیے فیاتونی، آقا فرماتے ہیں اب تم میرے پاس آؤ گے. حضور پہلے ہی وہاں ہیں. فقول انا لہا، تو میں نہیں کہوں گا کہ لست لہا، میں کہوں گا انا لہا، ارے میں تو آج تمہارے لیے ہی بٹھایا گیا ہوں.
سب رسولوں نے کہا اذهبوا الى غیری انا لہا کا یہ مزدہ سنا نہیں آیا ہے، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کا چاند لہت کے سرہا نہیں آیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی لیے بٹھائے گئے، اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے، سرکار فرماتے ہیں میں 3 جگہوں پہ رہوں گا، وہاں تلاش کرنا مجھے، جو خطرناک جگہ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں تو میزان پہ رہوں، پل صراط پہ رہوں، یا حوض کوثر پہ رہوں، یہی جگہ ہے جہاں میں ملوں گا، کہیں مت جانا، ان تینوں جگہ میں تلاش کرنا، میں یہی تمہارے لیے بٹھایا ہے۔ فلہا آقا فرماتے ہیں فاستاذن علی ربی، پھر میں اپنے رب کی بارگاہ میں اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت دی جائے گی تو میں اللہ کی حمد بیان کروں گا۔ کہتے ہیں فیلہمنی محامد احمدہ بہا، میں اللہ مجھے الہام کرے گا اور میں رب کی ایسی حمد کروں گا۔ کون سی حمد؟ آقا فرماتے ہیں لا تحضرنی الآن، جو ابھی تک مجھے رب نے نہیں سکھائی، میں وہ حمد کروں گا اللہ کی جو ابھی تک مجھے میرے رب نے جس کی تعلیم نہیں فرمائی۔ احمدہ بتلک المحامد، ان تمام محامد حمدوں سے میں رب کی حمد بیان کروں گا۔ اخر لہ ساجدا، اور سرکار فرماتے ہیں اور رب کے لیے میں سجدے میں گر جاؤں گا، رب کے لیے میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ فیقال، پھر مجھ سے رب کہے گا یا محمد ارفع راسک، سر اٹھاؤ، قل کہو تسمع سنا جائے گا، وسل توتا مانگو عطا کیا جائے گا۔ اسی کا ذکر قرآن میں اللہ فرماتا ہے، سرکار کی شان میں اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اسی سورہ والدعا میں فرمایا اے محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں کب راضی ہوں گا؟ آقا فرماتے ہیں میرا وہ امتی جس کے دل میں میرے لیے رائے کے دانے سے کم، اسی حدیث میں آ رہا ہے آخر میں، رائے کے دانے سے کم بھی جس کے دل میں میری محبت اور ایمان ہوگا، حضور فرماتے جب تک وہ جنت میں نہ جائے میں راضی نہ ہوں گا، اسے بھی لے جاؤں گا۔ اللہ اللہ وشفا تو شفا، اے محبوب شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ اب آقا کہتے ہیں فقول یا ربی امتی امتی، جب اللہ کہے گا محبوب کیا مانگتے ہو مانگو، مصطفیٰ کہیں گے اے مولا امتی امتی، میرے امتی میرے امتی، میرے لوگ میرے لوگ۔ اللہ اللہ کہاں کہاں سرکار نے یاد نہ کیا، جو ہے زندگی حیات پاک سے لے کر قبر کی گود اور وہاں سے لے کر حشر تک حضور کے لب پہ امتی امتی ہی ہے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ فیقال انطلق فاخرج من کانا فی قلبی مثقال شعیرۃ من ایمان، محبوب جائیے اور جہنم میں سے نکال لیجئے جس کے دل میں جو کے برابر، جو سمجھے گیہوں کے دانے کے برابر، جو کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے، اخرج، محبوب جائیے جہنم سے نکال لے آئیے، نکال لے آئیے۔ آقا فرماتے فانطلقوا فافعلوا، پھر میں چلوں گا اور جو کے دانے کے برابر بھی جس میں ایمان ہوگا کھینچ کے لے آؤں گا۔ ثم عدو فاحمدوا بتلک المحامد، پھر میں جب واپس آؤں گا پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اور انہی محامد جو پہلے کر چکا تھا انہی اللہ کی تعریفوں سے تعریف کروں گا۔ ثم اخر له ساجدا، پھر میں رب کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ فیقول، پھر رب کہے گا اے محمد سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، مانگو عطا ہوگا، شفاعت کریں قبول ہوگی۔ آقا کہتے ہیں فقول، پھر میں کہوں گا یا ربی امتی امتی، اے رب میرے امتی میرے امتی۔ آقا فرماتے پھر رب کہے گا انطلق، محبوب جائیے، فاخری من کانا فی قلبہ مثقال ذرۃ او خردل من ایمان، چاہیے محبوب آپ کے امتی میں جس کے دل میں ذرہ یا رائے کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو، نکال کے جنت میں لے جائیے۔
آقا فرماتے انطلق، پھر میں چلوں گا، ڈھونڈوں گا جن میں سے رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان، میری محبت ہوگی، ایمان ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں فانطلقوا فافعلوا، چلوں گا اور ان کو نکال کے جنت میں لے جاؤں گا۔ ثم ادعو، پھر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، پھر اللہ کی انہی حمد سے حمد کروں گا، پھر میں رب کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاؤں گا، پھر رب کہے گا محمد کہو سر اٹھاؤ، مانگو عطا ہوگا، کہو سنا جائے گا، شفاعت کریں شفاعت قبول ہوگی۔ اللہ اللہ بھلے گنہگار ہیں۔ ایک جگہ اعلی حضرت کہتا ہے نا کہ تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں۔ ارے پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے، دل یہ تیرا گمان ہے، عرش پہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائی تیرا مکان ہے۔ ثنائے بزم زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار بہشت خلد چھوٹا سا ایک عطر دان ہے۔ اب اعلیٰ حضرت سرکار اسی لیے کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفاعت کا جو اظہار ہوگا، اللہ اللہ کہ کیسے کیسے لوگ بخشے جائیں گے جنہیں فرشتے لے جا رہے ہوں گے۔ اور ایک جگہ جو اعلیٰ حضرت نے ایک گنہگار کا نقشہ کھینچا ہے استاد زمن میں بھی، کہ ایک گنہگار جسے جہنم میں جانے کا حکم ہوگا اور وہ مڑ مڑ کے حضور کو دیکھتا ہوگا، اور اس گنہگار پر جب اچانک سرکار کا کرم ہوگا، اللہ اللہ اس نقشے کو امام اہل سنت نے بیان کیا ہے، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دید ہے حیرت زدہ تختہ کیا ہے، مانگ من مانگی مرادی لے گا، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے کہنا کیا ہے، پند کڑوی لگے ناسے سے ترش اے نفس، زہر اسیا میں ستم کا تجھے میٹھا کیا ہے، ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت میں بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے، زاہد میں ان کا گنہگار وہ میرے شافع، اتنی نسبت یا کم ہے مجھے سمجھا کیا ہے، اتنی نسبت کیا کم ہے مجھے سمجھا کیا ہے، بے بسی ہو جب پرشی سے اعمال کے وقت، بے بسی ہو جب پرشی سے اعمال کے وقت، دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے، سن کے فریاد میری یوں فرمائے حضور، ہاں دیکھو کیا شور ہے، غوغا کیا ہے، کس پہ بلا توتی ہے، کون آفت زدہ ہے، کیوں ہے بے چین، بے چینی کا رونا کیا ہے، کس سے کہتا ہے للہ خبر لیجئے میری، پوچھو مصیبت کیسی ہے کوئی گزرا کیا ہے، اس کی بے چینی سے خاطر اقدس پہ ملال، اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال، بے بسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے، یوں کہے فرشتے یا رسول اللہ ایک مجرم ہے، اسے پرشی سے بتا تو نے کیا 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 ہے، سامنا قہر کا ہے، دفتر اعمال ہے پیش نظر، اور ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے، آپ سے کرتا ہے فریاد شاہی رسول، بندہ بے کس سے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے، بندہ بے کس سے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے، اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہو، اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہو، آپ آ جائیں کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے، سن کے فریاد میری بحر کرم جوش میں آئے، اور ملائکہ کہو ارشاد کہ ٹھہرنا کیا ہے، کس کو تم مرید آفات بلا کیا چاہتے ہو، ذرا ہم بھی تو آکے دیکھے تماشا کیا ہے، سن کے فریاد ان کی میں بے ساختہ کر اٹھوں شور، لوبو آیا میرا حامی میرا غمخار امام، آ گئی جہاں تنے بے جام یہ آنا کیا ہے، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور، اور کہیں ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے، ارے بندہ آزاد شدہ ہمارے در کا،
بندہ آزاد شدائے ہمارے در کا، کیسا لیتے وہ حساب، اس پہ تمہارا کیا ہے؟ چھوڑ کے فرشتے کہیں محکوم میں ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو، زہرا کیا ہے؟ یہ سما دیکھ کے محشر میں شور اٹھے کہ واہ چشم بد دور ہو، کیا شان ہے رتبہ کیا ہے؟ صدقہ اس دائے رحمت کے سایہ کرم پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے؟ اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں کے نثار، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے؟ یہ سرکار کی شفاعت عامہ کا جب ذکر ہوگا، اللہ اللہ تو کیسے کیسے بخشے جائیں گے، کیسے کیسے؟ تو آپ یقین کریے انشاءاللہ ہم غلاموں کا بھی نام غوث پاک کے کرم سے اس لسٹ میں ہے، جس کے لیے غوث پاک فرماتے ہیں جو میرے سلسلے کا مرید ہو گیا، غوث پاک کہتا ہے مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ اسے بغیر توبہ کے مرنے دوں گا ہی نہیں۔ ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا؟ الحمدللہ۔ اب میں اس کی تفسیر کافی مرتبہ الحمدللہ کر چکا ہوں۔ اب ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، یعنی ہم ڈائریکٹ تو اللہ تک پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ مولانا صاحب قبلہ نے کہا اس کی تشریح کر دو، ہم ہیں حضور کے اور حضور ہیں رب کے، تو ہم کس کے ہوئے؟ رب کے۔ سرکار حد اوسط ہیں، کیا ہے؟ ایک جگہ کہتے ہیں ذرے میرے قدس تک تیرے توسط سے گئے۔ حد اوسط منطق میں ہوتا ہے دو چیز، ایک ہوتا ہے سگرا، ایک ہوتا ہے کبرا، اور بیچ والے کو حد اوسط کہتے ہیں۔ جب وہ گرا دو تو نتیجہ بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ نتیجہ۔ جیسے زید انسان، زید انسان، کلو انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے تو زید بھی حیوان ہے۔ حیوان مانے ذی روح۔ تو اس میں منطق کا ایک عام قاعدہ ہے، زید انسان، زید انسان ہے، یہ سگرا ہے، تو اس میں دوسرا لفظ کیا آیا؟ انسان۔ اور دوسرا جو جملہ ہے کلو انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، یہ کبرا ہے، اس میں پہلا لفظ کیا آیا؟ انسان۔ تو سگرا کا دوسرا جز اور کبرا کا پہلا جز یہ گرا دو تو ہو گیا زید حیوان، زید حیوان ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں حد اوسط گر جائے تو نتیجہ دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذرے میرے قدس تک تیرے توسط سے گئے، یا رسول اللہ ہمارے جو تعلق، ہمارا جو قدس تک اور اس بندے کی رب کی معرفت اس تک رسائی ہے، یا رسول اللہ آپ تک، آپ جو ہیں حد اوسط ہیں، اور جب تک آپ نہ ہو نتیجہ نہیں آئے گا، آپ نہ ہو نتیجہ نہیں آئے گا۔ ذرے میرے قدس تک تیرے توسط سے گئے، حد اوسط نے کیا سگرا کو کبرا نور کا، حد اوسط نے کیا سگرا کو کبرا نور کا۔ اور غوث پاک کی شان میں ایک جگہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نتیجہ حد اوسط گر کے دے، یعنی منطق میں ہوتا ہے کہ حد اوسط یعنی نتیجہ کب آتا ہے؟ جب حد اوسط گر جائے تب نتیجہ بنتا ہے۔ مگر اے غوث پاک آپ تو وہ حد اوسط ہیں کہ آپ رہیں گے تو نتیجہ بنے گا، نتیجہ حد اوسط گر کے دے، اور اس جگہ کہ تو شامل ہے یا غوث۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، بس یہ نسبت کافی ہے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ دنیا میں رب کی بارگاہ میں پہنچنے کا سب سے بڑا وسیلہ رسول اللہ کی ذات ہے، اب جس نے حضور کو وسیلہ بنایا دنیا میں اس سے بڑا رب تک پہنچنے کا کوئی وسیلہ ہے ہی نہیں۔ ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا؟ اب دیکھیے آقا فرماتے ہیں ثم اخر له ساجدا، پھر میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا اور انطلق چلوں گا
میں کہوں گا یا رب امتی امتی، اے رب میرے امتی میرے امتی، مجھے کہا جائے گا محبوب انطلق جائیے، فخری من کان فی قلبی ادنا 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 مثقال حبۃ خردلۃ من ایمان، محبوب جائیے آپ کے امتی میں جس کے دل میں رائے کے دانے سے ادنا 3 مرتبہ آیا، فی قلبی ادنا 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 مثقال حبۃ خردل من ایمان، محبوب جائیے جس کے دل میں جس کے قلب میں رائے کے دانے سے کم بھی ایمان ہو، اس کو نکال کے جنت میں لے جائیے۔ ادنا 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 3 مرتبہ آیا، جس کے دل میں رائے کے دانے سے کم ایمان ہو، محبوب جائیے جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دیجیے۔ آقا فرماتے ہیں فانطلق، پھر میں چلوں گا، فافعلوا، پھر میں ان کو نکالوں گا۔ اب دیکھیے آخری والی بات بڑی، اب حضور کا جو تعلق رب سے ہے، اور رب بھی حضور کی امت سے کیا پیار کرتا ہے، اللہ اللہ سنیے۔ آقا فرماتے ثم ادر رابعہ، پھر میں 4تھی مرتبہ اللہ سے دعا کروں گا، 4تھی مرتبہ انہی اللہ کی حمدوں سے اس کی حمد کروں گا، پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا، پھر مجھے کہا جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فقول میں کہوں گا یا ربی ایذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ، اے مولا مجھے حکم دے، مجھے اجازت دے کہ مولا جس نے دنیا میں 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا ہو، اسے بھی نکال کے جنت میں ڈال دے۔ فی من قال لا الہ الا اللہ، جس نے 1 مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ لیا ہو، اسے نکال کر جنت میں ڈالو۔ اب دیکھیے حضور کی شان دیکھیے، اللہ فرمائے گا لیس ذالک لک، اے محبوب یہ تمہارا کام نہیں ہے، ولیکن عزتی و جلالی و کبریائی و عظمتی لأخرجن منہا من قال لا الہ الا اللہ، محبوب یہ تمہارے لیے نہیں ہے، مجھے میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میری عظمت کی قسم، محبوب جس نے تمہاری امتی میں سے لا الہ الا اللہ کہا ہے، تیرا رب خود اسے نکال کے جنت میں ڈالے گا۔ لأخرجنہ منہا من قال لا الہ الا اللہ، مجھے میری عزت کی قسم میں خود اسے نکال دے۔ اللہ اللہ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت کا اظہار اور یہ رب کی ان نعمتوں کا اظہار ہوگا، اور ایک ایک کو پکڑ کے سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آستین رحمت عالم الٹے۔ میں اس سے پہلے اس کی شرح کر چکا، آدمی بھاری چیز اٹھاتا ہے، آستین باندھتا ہے، کپڑا شکم پہ کپڑا باندھتا ہے، پٹا باندھے گا، آستین رکھ پھر بھاری پتھر اٹھائے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہنم میں جب اپنے امتی کے نکالنے کے لیے تشریف لے